وہابیوں کی خدمت میں آگ لگ گئی ہوگی، دیوبندی جھٹن کے کباب ہو گیا ہوگا کہ غریب نواز بھی کار صاف ہے۔ ہم اس اعلیٰ حضرت کے فدائی ہیں کہ اچھے رضا کے قربان جاؤں، سچے رضا کے قربان جاؤں، پیارے رضا کے قربان جاؤں، ستھرے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جب بھی لکھا احسان نہیں کیا اعلیٰ حضرت نے، احسان کیا ہے غریب نواز نے۔ پورے اتنے بڑی بھارت میں جب چوطرفہ آندھی چلی، چوطرفہ یلغار تھا دین مصطفیٰ پر، تو غریب نواز کو سلطان ہے، بادشاہ ہے، جسے چاہتے ڈیوٹی دے دیتے، جسے چاہتے منتخب کر لیتے۔ سلطان کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے، مگر جب سلطان کرم فرما دے تو تم کیوں جب بھن کے کباب ہو گئے؟ سلطان نے کرم بریلی شریف کے احمد رضا پہ کر دیا کہ پیارے میرے غلام، میرے لاڈلے، میرے چہیتے، میں نے تجھ کو مقرر کیا ہے اپنے لائے ہوئے دین کو بچانے کے لیے، تو تم کیوں نہ کہتے؟ لہذا سن لیو، گفتگو کے آغاز سے پہلے ہم لوگ سیدنا الکریم، مرشدنا الکریم، سیدنا معشوق ربانی قدس سرہ الرحمانی اور تلنگانہ اور پوری روئے زمین میں جتنے اولیاء کرام وارنگل شریف کی قبرستانوں میں جتنے ایمان والے مرد و عورت، خصوصاً ہم سب حاضرین کے خاندانوں میں جتنے ایمان والے مرد و عورت دنیا سے جا چکے، ہم ان کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے فاتحہ پڑھ لیں۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أغثنا قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وشهداء محبته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وابنه كريم الغوث الأعظم وابنه كريم المعين الأعظم وأبنائه الكرام إلى يوم الدين وحزبه ورضائه ومرشدنا عبده وأمته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب
وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله أغثنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن التناب كما كان حقه وعد الهدى بزرگ ہوئی قصہ مختصر شب اسرا کے دولہا کے دائم درود شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشہ بزم جنت لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و عبرت لاکھوں سلام معزز سامعین کرام حاضرین اہل سنت آپ سب کو بتانے کی ضرورت کہاں ہے مجھے بتوفیق الہی بکرم سلطان الہند کارساز غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا آپ کے درمیان اجمیر معلیٰ سے حاضر ہونے کی سعادت ملی یہ سرکار معشوق ربانی قدسہ سرہ الرحمانی کا کرم بے پایا ہے کہ اپنے بھکاری کو دربار سلطانی سے اپنے دربار تک بلایا کہ تاکہ بھیک دے دے اور ہمارا تو یہ مسلک ہے وہابیوں ہم بھکاری وہ قریب ان کا خدا ان سے فزوں ہم بھکاری وہ قریب ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اللہ نے اپنے محبوب کو سراج منیر فرمایا ہے اور اس سراج منیر سے قیامت تک بے شمار ولایت و ہدایت و معرفت و طریقت کے شریعت کے چراغ روشن ہوئے اور ہوتے رہیں گے حضور تو بعطاء الہی مالک کونین ہیں وہ تو نہ فرماتے ہی نہیں مگر ان کی عطا سے عطائے رسول بھی نہ نہیں کرتے ان کی عطا سے بندہ نواز بھی نہ نہیں کرتے ان کی عطا سے سرکار مخدوم اشرف سمنانی بھی نہ نہیں کرتے اللہ ان کی عطا سے زمانہ در زمانہ گزر گیا ولایت کے چراغ کے روشن ہونے کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ہم سنیوں کے اعلیٰ حضرت بھی نہ نہیں کرتے اعلیٰ حضرت نے خود یہ فرمایا وصایا شریف میں وصایا شریف جانتے ہیں آپ کے لاس میں مجبوری میں انگریزی کے کچھ لفظ استعمال کر رہا ہوں مجبوری وہ مجبوری کیا ہے کہ آپ لوگ پھر بعد میں مجھ سے کہنے لگتے ہیں اتنی
عجیب اردو بولی گئی کہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر گئی، تو اس لیے مجبوراً، لیکن سنیے، یہ آخری بیان ہوتا ہے جس کو وصیت کہتے ہیں۔ وصایا وصیتوں کی جمع ہے، آخری بیان یہ وہ بیان ہے کہ قانون دنیا میں بھی، دنیاوی کچہریوں میں بھی عدالت نہیں کہنا چاہیے، سرکار نہیں کہنا چاہیے، گورنمنٹ کہیے، کچہری کہیے، کورٹ کہیے، اس لیے کہ عدالت تو غریب نواز کی بارگاہ ہے، عدالت تو معشوق ربانی کی بارگاہ ہے، عدالت تو اولیاء کرام کی بارگاہ ہے، عدالت تو وہ ہے جہاں شریعت کے حکم کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، کچہریوں کا بھی یہ قانون ہے کہ اگر کسی کے آخری بیان مرنے سے پہلے کوئی دکھا دے یا بتا دے تو اب کسی گواہی کی ضرورت نہیں، کسی وٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ فیصلہ اس کے بیان پر ہوتا ہے۔ کروڑوں بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل اعلیٰ حضرت وصایا شریف میں فرماتے ہیں اللہ کے محبوب سے صحابہ روشن ہوئے، صحابہ سے تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ دین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ روشنی تم ہم سے لے لو۔ کیا سلسلہ ہے، سنیو، جس کی بارگاہ کا پروردہ ہو۔ میرا 10-12 سال بعد مجھے سرمن یاد نہیں رہتا ہے، حاضر ہوا ہوں ماشاء اللہ تعالی۔ آج اس وقت جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہمارے عثمان بھائی کا فون آیا جو ناگپور اسٹیشن پہ ملے، مدارات بھی کی، اللہ اس کی جزا دے، معین اشرفی صاحب اور مختار بھائی اور امتیاز رضا اور تمام احبابی اہل سنت جو نہیں تھے، جن کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، سب کا میں احسان مند ہوں کہ مجھ کو بارگاہ معشوق ربانی قدس سرہ الرحمانی میں میری پہلی حاضری کرا۔ اب توانائی آ جاتی ہے، توانائی کیوں آ جاتی ہے کہ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں حضور شیر بیش اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت ابو الفتح عبید الرضا حشمت علی پیری بھیٹی لکھنوی۔ کون لکھنوی؟ اعلیٰ حضرت نے جن کے لیے یہ لکھ دیا، میں نے الحمدللہ بتوفیق الہی سر ورق چھاپ دیا اس ارشاد طیبہ کو، فرمایا ولد مرافق، میرا حمایتی بیٹا، غیظ المنافق، منافقوں پر غضبناک ہونے والا، غیظ المنافق۔ یہ اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، میں کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کو کیا جانتا، وہ جو چاہے وہ بکے بکا کرے، اپنی بکواس کی جواب دہی وہ خود کرے گا، جواب اسے دینا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیظ المنافق، منافقوں پر غیظ و غضب کھانے والے۔ کس کے جملے ہیں؟ کس کے جملے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے۔ کہاں لکھا ہے؟ الداری الداری لحفواتی عبد الباری کے حصہ سویم کے صفحہ نمبر 55 میں یہ اعلیٰ حضرت کی تحریر ہے، اور اسے فقیر نے بعطائے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ حضرت کے 1400 سالانہ عرص مبارک میں 100 سال کے بعد دوسری بار چھاپنے کی سعادت حاصل کی۔ چھپی ہوئی کتاب کا حوالہ تو بتاتے ہیں کہ کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، جاؤ جہاں ہے دیکھ لو، دیکھ لو، دیکھ لو۔ الداری الداری نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولد مرافق، غیظ المنافق۔ یہ اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں حافظ، جسے اعلیٰ حضرت حافظ کہتے ہیں، میں جانتا ہوں اس وقت کا، اس زمانے کا اس سے بڑا کوئی حافظ و قاری اس روئے زمین میں ہوگا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے وقت کی بات کر رہا ہوں، یہاں سورہ کلیہ کا حال یہ کہ 1400 برس پہلے حرمان لے جاتے ہیں تاکہ مسلمان بہت جائے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولوی
اعلیٰ حضرت جسے مولوی کہتے ہیں، خدا کی قسم اس کے علم بے پایا کے لیے سندے بہرے بے کرام۔ حشمت علی پھر قادری، یہ بھی لکھا اعلیٰ حضرت نے قادری سند دے دیا کہ میرے حشمت علی تم یہاں بھی قادری ہو، نظر میں بھی قادری ہو، قبر میں بھی قادری ہو، حشر میں بھی قادری ہو، پل صراط پر بھی قادری ہو، جنت میں بھی قادری ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے حوالہ کوئی ریکارڈ کر لینا کل میرے جانے کے بعد، یہ نہ ہو کہ کوئی کہے ارشاد احمد مغربی کو عثمان نے اور معین نے اور ان سنیوں نے بلایا تھا، اس نے بے پر کی بات کہہ دی۔ میرے غریب لحاظ کا کرم سلامت چاہیے، اپنے ایک ایک لفظ اور اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، میرے آقا کے خواجہ کل خواجہ معین بے کساں کے ذمہ کرم پہ بولتا ہوں، ان کے ذمہ کرم پہ بولتا ہوں کہ الحمدللہ الرحمن۔ فرمایا قادری، پھر اور فرمایا برکاتی۔ اب لکھتے ہیں حشمت علی لکھنوی، کیونکہ لکھنؤ کے تھے، ایسے لکھنؤ کے کہ اعلیٰ حضرت نے اس لکھنؤ کو کوفہ ہند لکھا ہے۔ رافضیوں کو بتا دینا، شیعوں کو، کہ یہ ہندوستان کا کوفہ لکھنؤ ہے، اور جب وہ نہ مانے تو ان کے ہی گرو گھنٹال کا ایک شعر ان کو سنا دینا، جس کو وہ مرثیہ کا اپنا گرو گھنٹال کہتے ہیں۔ انیس کہتا ہے کہ کوفے سے مل رہے ہیں کسی شہر کے عدد، ڈرتا ہوں ہے انیس کہیں لکھنؤ نہ ہو۔ عدد دکھا دینا کوفہ اور لکھنؤ کے ابجد سے۔ خیر، تو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ لکھنؤ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا خادم و ناشر پرچارک پیدا ہو جاتا ہے، اس کوفے میں بھی وفاداریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خیر، ایک بات آئی تھی، بات آ گئی، تو ان کو جب ہلدوانی بلایا تھا اعلیٰ حضرت کو، مشہور واقعہ ہے، مختصر کر کے مجھے تو معراج شریف پہ آپ سے کچھ عرض کرنا ہے نا، پہلے ذہن دل تو بن جائے۔ عاشق کے دل کے تار کو چھیڑ دیا کرو، وہ کسی نہ گرامر کا محتاج ہے، نہ ضابطے کا محتاج ہے، نہ قانون کا محتاج ہے، وہ تو صرف اپنے عشق کا پابند ہے۔ جب ہلدوانی بلایا اعلیٰ حضرت سرکار نے شہر سنت کو کم و بیش 16 سال کی عمر نہیں ہوگی بھیج دی۔ ہلدوانی کے لوگ آئے، جیسے ابھی آپ کے ہمارے احباب اہل سنت اللہ سب کو غریب نواز سرکار کے صدقے میں شاد آباد رکھے، اسٹیشن گئے، اور وہ تو سب سمجھ کے آئے تھے اعلیٰ حضرت آئیں گے، امام اہل سنت آئیں گے۔ جب ٹرین سے اتر گئے، بظاہر کیفیت یہ تھی کہ تسلیم فرصت کے بھیا کیس تھی، کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ بھیا کون ہو، یہ سمجھ گئے کہ کسی کی تلاش میں، تو فرمایا کہ آپ لوگ کیسے آئے، کس کے لیے آئے؟ حضور کو مولوی صاحب آج بڑے بڑے چیل، کوے، سور، کتے، یہ سب آئے اکٹھا ہونے کے بندی۔ آپ کہیں مولوی صاحب اسی لیے آپ کو نہیں بلاتے کہ آپ گالی رکھتے ہیں، میں نے گالی رکھتا ہوں، قرآن سنیے، دماغ تازہ کیجیے۔ رب فرماتا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ بولو سبحان اللہ۔ میں کہلواتا نہیں ہوں اور کہلواؤں گا بھی نہیں، جی چاہے قرآن شریف سن کے گم ہو جاؤ، اور جی چاہے جب سانس لوں تو سبحان اللہ کہہ کے اللہ کی تسبیح کرو۔ مفہوم مجھ سے سنیے، ترجمہ اس ترجمے میں دیکھیے کہ اس ترجمے سے پہلے آپ کسی کا ترجمہ مجھے دکھا دیں کہ جس نے اپنے ترجمے قرآن شریف کا نام کنز الایمان رکھا۔
میری معلومات میں آپ کی طرف سے اضافہ ہوگا، میں چیلنج نہیں کرتا۔ تنہا اعلیٰ حضرت ہیں، غریب نواز کا پرجا، غریب نواز کا غلام، ہم سنیوں کا امام احمد رضا اکیلا ہے کہ جب قرآن مجید کا ترجمہ بتوفیق الہی مکمل ہو گیا تو اس کا نام لکھ دے ہیں کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن۔ ایمان کا خزانہ ہے اس ترجمہ قرآن میں، اس ترجمہ قرآن میں ایمان کا خزانہ ہے۔ اب اسی ترجمے میں دیکھیے گا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں پارے لم یکن الذین کفروا کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ بے شک جو کافر ہیں اور مشرک ہیں، اور کافروں میں سب سے بدترین کافر مرتد ہے۔ مرتد کی تعریف یاد کر لیجیے، جو اسلام کی بات کرے، اسلام کا نام لے، اسلام کا دعویٰ کرے اور اسلام کی کسی ضروریہ دینیا میں سے کسی بھی ضروریہ دینیا کا منکر ہو جائے، یہ ضروریہ دینیا کا انکار کرنے والوں کو اپنا پیشوا گرو گھنٹال اس کا ادب وغیرہ وغیرہ کرے، کیونکہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، یاد رکھیے نا، اور کفر کی تعظیم بھی کفر ہے۔ لہذا مرتد جو ہے وہ سب سے بدترین کافر ہے پورے ہوئے زمین میں، اور مرتدین میں بھی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف۔ میں تو چھٹی والے آقا کے یہاں سے حاضر ہوا ہوں نا، تو میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جن کو پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید، پنجم کلمہ استغفار، چھٹا کلمہ رد کفر، تو جب تک میں یہ نہیں کر لیتا مجھے اس لیے قرار نہیں ملتا کہ مجھے تو چھٹی والے دادا نے پالا ہے، چھٹی والے آقا نے پالا ہے، کیونکہ جب کفر کٹتا ہے تبھی نفس امارہ کو تکلیف ہوتی۔ کوئی چیز آپ میرے بدن سے کاٹیں گے تو درد ہوگا، ابلیس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے، جب کفر کاٹا جاتا ہے اور ایمان پلایا جاتا ہے تو ابلیس ماتم کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ سب ہو گیا۔ آپ کہیں مولانا یہ کیا بات ہوئی، اعمال کی بات کرتے ہیں تو ابلیس کیوں نہیں تکلیف میں آتا؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے فرمایا زینا لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا۔ پورے قرآن شریف میں میری علم میں اضافہ آپ فرمائیں گے، میں آپ کا احسان مت رہوں گا، کیونکہ آپ لوگ شہباز دکن کے پڑوسی ہیں، ان کے تربیت یافتہ ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کے فیض مندوں میں آپ اور ہم سب ہیں، اس لیے کہ وہ فیض یافتہ تھے سرکار مفتی اعظم ہند کے۔ یاد رکھو تاج الشریعہ کی عظمت اس بنیاد پر ہرگز نہیں ہے کہ وہ ازہری ہیں۔ اگر مردم شماری کرنے جاؤ تو ہزاروں ازہری بھیجیں گے۔ تاج الشریعہ کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ نبیر اعلیٰ ہے، وہ نویس ہے، مفتی اعظم ہند ہے۔ اور پھر خالی نبیرہ ہی نہیں، جیسے آج کے جاہل صوفی کر رہے ہیں نا، سلطان میرے ابا سلطان تھے، میرے ابا یہ تھے، میرے ابا وہ تھے، آپ کیا ہیں حضرت؟ تو تاج الشریعہ کی خوبی یہی تھی کہ انہوں نے یہی نہیں کہا کہ میرے نانا مفتی اعظم ہند ہیں، میرے دادا حضور حجت الاسلام ہیں، میرے پردادا حضور اعلیٰ حضرت ہیں، بلکہ تاج الشریعہ نے یہ کہا کہ میرے اعلیٰ حضرت کے لالین کے صدقے میں بھی ان کے علوم کا وارث ہوں۔ تب بات بنتی ہے، ایسے نہیں بات بنتی۔ تو حضرات ترجمہ کنز الایمان میں دیکھیے، بے شک جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اہل کتاب سے ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ۔ اور یہ اللہ کی سب سے بدترین مخلوق ہے،
سب سے بدترین. تو میں نے تو یہی کہا کہ ہردوانی میں سور اکٹھا ہوئے، کتے اکٹھا ہوئے، جو کہ بدترین کافر ہے. یہ حضرت فرماتے ہیں دیوبندی مرتدین میں سب سے بدترین کافر ہے، اس لیے کہ رافضی نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، خارجی نے معاذ اللہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کی، اور دیوبندی نے نہ خدا کو چھوڑا نہ رسول اللہ کو چھوڑا. بولو معاذ اللہ. میں جانتا ہوں پھر 12 سال کے بعد بلایا جائے گا. اس کا غم کہاں ہے؟ اس لیے کہ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. یہ ہمارا اعتماد ہے. اور ایمان کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. ایمان یہ ہے کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. کیونکہ حضور نے فرمایا میں قاسم ہوں، میرا رب مجھے عطا کرنے والا ہے. تو حضرات پھر قرآن پاک کی دوسری آیت میں سن لیجئے. فرمایا ارشاد الہی ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. بے شک مفہوم آیت اس کا نام جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، بے ادب، گستاخ، کیونکہ دوست کبھی بے ادبی اور گستاخی نہیں کر سکتا، دشمن ہے یہی سب سے زیادہ ذلیل تر مخلوق ہے. ان سے زیادہ کوئی ذلیل پیدا نہیں ہے. خالق کائنات، خالق حقیقی کا ارشاد ہے. تو ایک سب اکٹھا تھے، اب بیچارے پریشان ہو گئے. کہا حضرت، کہا اعلیٰ حضرت نے مجھے بھیج دیا ہے، آپ تو یہیں سے چلے، اسی میں خیریت ہے. یہ کہ وہاں اتنے بڑے بڑے فکر کرتا ہے، آپ ان کا کیا جواب دیں گے؟ آپ ان کے سامنے بچے. میرے پیشے سنت نے کہا آنے والے کو نہ دیکھ، بھیجنے والے کو دیکھ. اور یہ اوپر سے چلا، کہاں سے چلا؟ ہمارے آقا کی سنت ہے کہ بھیجنے والے ہی کو دیکھنا چاہیے. چنانچہ جب پیڑ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے. معجزہ کا حال یہ تھا کہ جب وہ بے دین آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو جب نبی مانوں جب یہ پیڑ آ جائے. تو سرکار اس کو تشریف نہیں لے گئے تھے. میرے سنیو، کہا تو ہی چلا جا اور پیڑ سے میرا پیغام کہہ دے کہ تجھے مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا ہے. اپنی زبان میں مفہوم عرض کیا. ادھر جا کے کہنے والے نے کہا تو اس میں کیا طاقت تھی؟ پتہ چلا جس ذات نے بھیجا تھا اس نے طاقت دے کر بھیجا تھا. جیسے ہی پیغام کہا، گرتا پڑتا پیڑ سجدے میں گرا کرتے بارگاہ حبیب میں حاضر ہو گئے. تو ہمیشہ آنے والے کو کبھی مت دیکھنا، بھیجنے والے کو دیکھنا کہ بھیجا کس نے. تو معزز سامعین کرام، یہ سعادت مندی ہے میری کہ میں ورنگل شریف میں حاضر ہوا. یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا تو ایک مبارک فتویٰ ہی میں بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی نے اجمیر کو شریف نہیں کہا اور اسی کا ناپاک جملہ دیکھیے، ناپاک التزام کیا، یعنی یہی ناپاکی رکھی کہ اجمیر کو شریف نہ کہے، نہ لکھے، نہ بولے، فرماتے ہیں وہ گمراہ ہے، بدستور عدو اللہ ہے. اور جو بھول کر سستی میں کوتاہ قلمی سے اجمیر کو شریف نہ کہے، نہ لکھے، نہ بولے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وہ سخت بے برکتہ ہے. سخت کا لفظ کوئی برکت نہیں آ سکتی. فرمایا فضل عظیم، بڑے فضل اور خیر جسیم سے محروم ہے. تو سنیو، جب اجمیر شریف کی عظمت کا یہ عالم تو مدینہ طیبہ کی عظمت کا کیا عالم ہوتا ہے. لہذا جب تک زندہ رہنا، اگر ایک اللہ کے محبوب کا آستانہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جغرافیہ میں بدل دیں گے،
آپ نقشے پہ بدل دیں گے، لیکن آپس میں تو عادت ڈال لو۔ ورنگل شریف سے کب آؤ گے بھائی؟ فلاں دن آؤں گا۔ ورنگل شریف کب جا رہے ہو بھائی؟ فلاں دن جاؤں گا۔ اجمیر شریف کب جاؤ گے؟ فلاں دن جاؤں گا۔ دہلی شریف کب جاؤ گے؟ فلاں دن جاؤں گا۔ بغداد شریف کب جاؤ گے؟ فلاں دن جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اتنے شریف کہتے رہو کہ کمینوں کے کان کے پردے جو دل کے پھٹ گئے ہیں یہ والے بھی پھٹ گئے شریف سنتے سنتے، اس لیے کہ یہ شریفوں کی زبان ہے۔ شریف، اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، النہی لطیف میں اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ حدیث نقل کی جہاں اعلیٰ حضرت نے جملہ فرمایا کہ یہ جو دعوے دار ہیں یہ قادری نہیں ہیں، یہ قادری ہے، قادری۔ حوالہ نوٹ کر دیجیے گا، چھٹے حصے میں رسالہ ہے، اسی سال سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کے کرم سے اسی سال عرس میں اس رسالے مبارکہ کا درس بحمد اللہ الرحمن مکمل کیا، آڈیو ریکارڈنگ میں۔ فرمایا وہ قادری نہیں، قادری ہے جو اپنے مشرب کو چھوڑ دے۔ وہ چشتی نہیں، زشتی ہے جو اپنے مشرب کو چھوڑ دے۔ وہ حنبلی نہیں، جنبلی ہے، وہ حنفی نہیں، جنفی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس لیے کھٹکتے ہیں۔ تو میں بات وہاں سے کر رہا تھا، انہوں نے فرمایا آنے والے کو نہ دیکھ، بھیجنے والے کو دیکھ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ سوچ لیں بس آخری اب انشاءاللہ غریب نواز کا فیض دیکھیے، معراج پر اب گفتگو ہوگی، پہلے ایمان سلامت چاہیے۔ مجھے اس کی فکر نہیں کتنے رہیں گے، کتنے اٹھیں گے، کتنے بیٹھیں گے، کتنے جائیں گے، مگر مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مجمع درہم برہم ہو گیا کہ باقی رہا۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو آپ نے نعت سنی ابھی، آئیے معراج کی گفتگو شروع ہو۔ اعلیٰ حضرت اس نعت کے مقطع سے پہلے آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا تو وظیفہ اپنے محبوب کی ثنا کرنا ہے، ان کی تعریف و توصیف کرنا ہے، اور بس ایک تمنا ہے کہ جو ثنا کروں اے میرے کریم آپ کے کرم سے وہ آپ کے دربار میں آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آئے ہائے ہائے سنیو، یہ جو محفل مبارک منعقد کی ہے نا میلاد شریف کی، معراج شریف کی نسبت سے، بس یہی تمنا کرنا کہ حضور آپ کی ثنا کے لیے یہ محفل مبارک ہم غلاموں نے منعقد کر دی، صرف اپنے ہی کرم سے میرے کریم قبول فرمانے۔ کیا مصرع ہے اعلیٰ حضرت کا، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا۔ اب اعلیٰ حضرت، اب ان کو اعلیٰ حضرت ہو یہ صلح کلی کہتا ہے میر، غالب غالب، مومن مومن، جگر جگر، وغیرہ 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 وغیرہ۔ بھیا اعلیٰ حضرت کو ان لوگوں سے کیوں تم دلاتے ہو، ان کے برابر کیوں لا کے ٹھہراتے ہو؟ کیونکہ ایک شعر مجھے بتاؤ ان شعرائے دنیا کا جن کا یہ دعویٰ ہو کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا۔ وہاں تو نوابوں کی قصیدہ گوئی، نوابوں کی تعریفیں۔ آج کتابیں اٹھا کے دیکھیے ان صلح کلیوں کی، بدمذہبوں کی، فساق کو، فجار کو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کے انبار لگا رکھے ہیں۔ اگر ہم غریب سنیوں نے ایک مجدد کو اعلیٰ حضرت کہہ دیا تو تمہیں کیا تکلیف پہنچے؟ اس لیے کہ ہمیں دین پیارا تھا اور دین پیارا ہے، ہم اعلیٰ حضرت کا احسان چکا ہی نہیں سکتے۔ دنیا تو آج بھی گزر جائے گی، کل بھی گزر جائے گی، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنیو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ جاؤ۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، موت حق ہے آگاہ وقت موت
موت سے اکثر بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں۔ یہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر مت پڑھ دینا کبھی بھی۔ میں نہیں کہہ سکتا کس کا شعر ہے، مگر اس شعر میں بد مذہبی ضرور ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، تو جو انبیاء کرام علیہم السلام کی بشریت کا منکر ہو وہ بھی مسلمان نہیں بچے گا، اور جو اپنے جیسا بشر ہے وہ بھی نہیں۔ انبیاء کرام تو بڑی ذاتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میں ہمارے آقا ہمارے مولا سیدنا الشیخ شہباز لامکانی، شمع لامکانی، غوث الکونین، غوث الثقلین، غوث العالم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، سید الاسیاد واحد المرادی باذن الجواد، غوث الاقطاب والاوتاد کے 72 علم غیب گنائے۔ یہ جتنے مدحت کے الفاظ اپنی قسمت چمکانے کے لیے آپ کے خادم مسلک اعلیٰ حضرت ارشاد احمد مغربی نے بیان کیے، یہ سب میرے اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا، اگر آپ نے مجھے یاد کیا ہے بتوفیق الہی تو میرا مبلغ علم صرف اور صرف امام احمد رضا کی طرف۔ میں فتاوی رضویہ کو کے علاوہ نہ میرے حافظے میں کوئی چیز ہے، اس لیے کہ جب میں نے فوائد الفؤاد شریف کا درس شروع کیا تو میرے دل میں یہ تمنا جاگی کیوں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کتاب مبارک کو فتاوی رضویہ شریف میں کتاب مستطاب لکھا، پاک کرنے والی کتاب، اور 2 ہی کتابوں کا ذکر کیا، سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ میں، اور تیسری کتاب لطائف اشرفی کا بھی ذکر آیا۔ تو 3 کتابوں کے علاوہ جو ہندوستان میں مشہور ہیں، مجھے اور کسی کتاب کا ذکر نہیں، اخبار الاخیار کا تو کیا کہنا، اس کا تو ذکر اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ میں کیا ہے۔ جو ان کا کمال ہے جو علماء مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کو کیسے بتاتے کہ ہمارے ہندوستان میں غریب نواز بھی ہیں، بندہ نواز بھی ہیں، مخدوم سمنا بھی ہیں، محبوب الہی بھی ہیں، چراغ دلی بھی ہیں، کیسے بتاتے؟ تو اعلیٰ حضرت نے شیخ محقق علی الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی، جن کا مزار پرنور مہرودی شریف میں ہے، رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، اور ان کی کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے اخبار الاخیار کا ذکر کیا، اور یہ جملہ فرمایا کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن سے میدان کے میدان مہک رہے ہیں۔ کمرہ مہکنا تو بہت آسان ہے، ادھر لے لیجیے آپ، اگر بچی سلگا دیجیے کمرہ مہک جائے گا، لیکن میدان مہکنا آسان نہیں ہوتا۔ تو میدان محبت شیخ محقق نے مہکا دیا، تو اخبار الاخیار میں تو انسان عید کا ذکر ہی ہے۔ اب آئیے، اب اس شعر کا دوسرا مصرع سنیے، فرماتے ہیں ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس، فرماتے نہ مجھے شاعری کرنے کی ہوس ہے، بیماری ہے کہ میں شاعری کروں، لوگ مجھے بہت اچھا شاعر کہیں، نہ پرواہ، نہ اس بات کی پرواہ ہے روی تھی کیا، ردیف کیا تھی، کیسے قافیے تھے۔ ہمارا تو یہ مسلک ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کا مسلک تو یہ ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ آئیے سلسلے عالیہ چشتیہ بہشتیہ کے شاہ و سرور سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الحق والشرع والہدى والملت والدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جو سچا چشتی ہوگا وہ ان مبارک لفظوں پر اس کا عشق گھومنے لگے گا، وجد کرنے لگے گا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے لقب نہیں دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ان القاب کو بیان کر کے ہم عاشقوں کے دلوں کو ان آقاؤں کے قدموں کا غلام بنا دیا ہے۔
وہ محبوب الہی ایک واقعہ لکھتے ہیں، جب تک دین نہیں پہنچ سکتا، فوائد الفؤاد شریف میں پہلے ہی حصے میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں، حضرت شیخ علی، ان کا نام پاک تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک خلیفہ پہنچا مسئلہ پوچھا، تو وہ اپنا پاؤں پھیلائے ہوئے گودڑی میں پیبند لگا رہے تھے۔ مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب دے دیا، بتا دیا۔ تو جب وہ چلنے لگا تو آج تک یہی حال ہے کہ سیٹھوں کو تو چین مل جاتا ہے مگر چمچوں کو چین نہیں ملتا ہے، حاجب اور چمچے کو چین نہیں پڑا۔ اس نے سیدنا شیخ علی قدسہ سرہ العالی سے کہا، حضرت یہ خلیفہ ہے، خلیفہ۔ حضرت نے سوئی ڈورا رکھ دیا، سوئی ڈورا جسے کہتے ہیں، ایک ہاتھ سے خلیفہ کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے چمچے کو، دونوں کو جھٹکا دے کے نیچے بٹھا لیا۔ محبوب الہی کیا تعلیم دیتے ہیں کشتیوں کو، کشتی یہ ہوتا ہے کیا؟ کشتی اس کو کہتے ہیں، نظامی اس کو کہتے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دے کے بٹھا لیا۔ بٹھانے کے بعد فرمایا، سن، تجھ سے اور تیرے خلیفہ سے نہ فقیر کو کل کوئی غرض تھی، نہ آج کوئی غرض ہے، نہ کل کوئی غرض انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ فقیر نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا ہے، اس لیے پاؤں پھیلا دیا ہے، چل جا اپنا کام کر۔ یہ واقعہ بیان فرما کر محبوب الہی نے اعلیٰ حضرت کو تیار کر دیا کہ احمد رضا، جب تم سے کوئی نواب اپنے قصیدے کے لیے کہے تو اسی کتاب مستطاب کی روشنی میں جو واقعہ میں نے تعلیم کے لیے بیان کر دیا، صاف صاف کہہ دینا، کروں مدح احمد رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دین سمجھ جائے۔ اگر ہماری خود غرضی دور نہیں ہے، قربان جائیں، آپ کہیں کہ اگر معراج شریف بیان کر رہے ہیں تو معراج شریف کے واقعات تو ہمارے یہ ائمہ اہل سنت علماء حق جو مساجد میں بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نماز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور سنیں گے بھی۔ میں تو وہ باتیں عرض کرنے حاضر ہوا ہوں کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ کا وہ شکر کیا ہے۔ آپ سب چلے جائیے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بے فکر رہیے۔ میں تو کہہ چکا کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا۔ مجھے واہ واہی کہاں چاہیے، مجھے تو میرے قریب راضی ہو جائے، کام وہ لے لیجیے، تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو۔ ہم سب غلامان و کنیزان رضا، تم پہ کروڑ درود۔ نہ تو یہ ہے معزز سامعین کرام حاضرین اہل سنت، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے جب مجھے معین اشرفی صاحب نے بتایا جن کا سلسلہ حضرت سیدی حسینی میاں صاحب اللہ دامت ذکرہ علینا سے ہوتا ہوا، سرکار چندہ حسینی قدسہ سرہ سے ہوتا ہوا سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ تک، اور ان سے ہوتا ہوا سلطان الہند کارساز غریب نواز تک، اور غریب نواز سے ہوتا ہوا علی مرتضیٰ مشکل کشا باب العلوم کرم اللہ تعالی وجہہ قریب تک پہنچا۔ الہی تعلمت خورشید و ماہی چراغ چشتیانہ روشنائی۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ حضرت ہمارے یہاں 10 بجے رات میں تو عشاء کی جماعت آپ کی شب ہوتی ہے، بڑا خوش ہوا کہ بڑے بیدار لوگ ہوں گے، رات بھر جاگے، مجھے کیا پتا تھی کہ یہ 11 بجے ہی سونے والے ہیں۔ جاگنے والی راتیں کبھی کبھی آتی ہیں، لہٰذا آپ جلدی جلدی اپنی بات پوری کروں تاکہ آپ حضرات زیادہ نہ اٹھائیں، خوراک اتنی ہی دو جتنا ہضم ہو سکے۔ آئیے پہلے آپ یہ سوچیے کہ رجب شریف میں معراج کیوں ہوئی؟ تو رجب شریف میں معراج اس لیے ہوئی کہ جب لوگوں نے یہ روایت بیان کی میلاد شریف کے تعلق سے کہ اللہ کے محبوب ہم سب کے آقا دانائے غیوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے
شکم نور میں جلوہ فرما ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کر کے رمیے جمار کر کے شیطان کو کنکریاں مار کے لوٹے اور سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قربت اختیار کی تاکہ وہ محبوب دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس وقت حضرت ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا کی شکم مبارک میں جلوہ گر ہو گئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حج کب ہوتا ہے؟ عام آدمی کہے گا میں مقلد وہابی دیوبندی دیو کا بندہ تو فوراً کہے گا بھائی بقرعید میں۔ یہ کتنی غلط روایت ہے میلاد شریف کے لیے کہ بقرعید میں حج ہوا، اور کم سے کم رمیے جمار کا وقت 13 تاریخ تو مان ہی لو، ورنہ 12 میں کوئی شک ہی نہیں، 12 سے پہلے رمی ہو نہیں سکتی۔ رمی کر کے لوٹنے کا مطلب کہ 12 مکہ مکرمہ بہت قریب صحیح، تو 13ویں شب میں حضور کا شکم پاک میں جلوہ فرما ہونا، تو اب 13 ذی الحجہ سے 13 محرم 1 مہینہ، 13 ربیع صفر 2 مہینہ، اور 12 ربیع الاول شریف 3 مہینہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ سرکار تشریف لے آئے، مگر اپنے رضا کے قربان جاؤ، اچھے رضا کے قربان جاؤ، سچے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا نام محمد۔ نطق الہلال اٹھا کے دیکھو 12ویں حصے میں، اور غیر مترجم کے 30ویں حصے میں نطق الہلال میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سال جب حج لوگوں نے مقرر کیا تو چاند کی تاریخیں بدل لیتے تھے، مہینے بدل جاتے تھے، کفار و مشرکین مہینے بدل لیتے تھے۔ آج تک آپ سب جانتے ہیں ملماس لگایا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن مجید کی آیت کریمہ سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ مفہوم آیت کریمہ یہ مشرکین اپنے کفر کی وجہ سے مہینوں کو سالوں کو بھلا دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ شہر حرام جس میں جنگ و جدال لڑائی جھگڑا حرام ہے تو 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب شریف۔ تو اگر ان کا کوئی قوم کا سردار لڑتا ہوتا تو وہ کسی بھی آدری پادری کے پاس جا کر، کسی بھی انڈی پنڈت کے پاس جا کر، وہاں کے لوگوں کے پاس جا کر کہ آپ کے ہاتھ میں پورا نظام ہے، آپ چاند بدل دیجئے، اس مہینے کو شہر حرام مت کہیے، جیسے آج کل کے ملا ٹیلی فون پر گواہی لے کے چاند بدل رہے ہیں۔ شریعت کا کوئی پاس ہی نہیں رہا۔ تو معزز سامعین کرام، چاند بدلتے بدلتے، مہینہ بدلتے بدلتے، اب ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنیوں کو درس دیتے ہیں، وہابوں کا منہ کالا فرماتے ہیں۔ فرمایا جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے جلوہ فرما ہوئے تھے، وہ مہینہ اصل میں رجب کا تھا۔ تو حضور رجب ہی میں اس خاندان عالم کے لیے بمشیت الہی اپنے شکم ماں کی شکم مبارک میں جلوہ گر ہوئے، اور اسی ماہ کرم، اسی ماہ مبارک میں عرش معلی تک تشریف لے گئے۔ یہ ہے رجب۔ اور سنیے، بہت مختصر وقت کے لیے اب اپنی گفتگو میں اس لیے مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ بوجھ نہ بن جاؤں۔ ایک زندگی رہی کہ وہ بقول ہمارے یہاں کے مولانا مانی اجمیری کے ایک شاگرد قابل اجمیری کہتے ہیں کہ رسم و رہے شوق سے مانوس تو ہو لے، تکمیل تمنا کے لیے عمر پڑی ہے۔ یہ بڑے مزے کی بات وہ کہتے ہیں، جب سے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، کہ ہمارا عشق ہے آپ کو، مجھے تو میرا محبوب ہی یاد رہے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں اگر کسی نے قطر بیوت کی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کنز الایمان بھی پڑھنا ہو تو اب تاج کمپنی ہی کا لگا کے پڑھنا، کیونکہ اس میں بھی قطر بیوت کر دی ہے لوگوں نے، آمیزش کر دی ہے، ملاوٹ کر دیا ہے، تاکہ اعلیٰ حضرت کا سچا ترجمہ نہ رہ جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن کم سے کم تاج کمپنی کی عکس کی خیریت یہ ہے کہ وہ مخطوطہ
صدر الافاضل لے کر آئے تھے اعلیٰ حضرت یہاں سے، اس پر اپنی تفسیر لکھی اور اپنی تفسیر کے ساتھ اسی مقبولیے کی نقل کر کے چھاپا، اور وہی عکس آج تک تاج کمپنی والوں کا عکس دیکھ کے لوگ چھاپ رہے ہیں۔ خیر ایک جملہ مجھے بتانا تھا کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے، فقیر بہت دور سے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ محبوب الہی سلطان المشائخ، ہم چشتی ہیں، چشتی فوائد الفوائد شریف میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف سے لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ایک خلعت عطا کی ہے۔ غیر مقلد وہابڑا دیو کا بندہ کیوں مانے گا، نہ مان ہم تجھ سے منوا بھی لے گا، ماننا تو ہمیں۔ مختصر یہ فرمایا وہ خلعت لے کر سرکار تک تشریف لائے تو آپ نے صدیق اکبر و فاروق اعظم ذوالنورین مولا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا، فرمایا میرے رب نے مجھ سے جو فرمایا اگر کوئی یہ جواب دے گا تو میں یہ نعمت اسے دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے ابو بکر اگر یہ نعمت جو میرے رب نے مجھے دی ہے رضی اللہ عنہ تمہیں دے دوں تو تم اس کی شکرانے میں کیا کرو گے؟ عرض کرتے ہیں صداقت امیر المومنین غیظ المنافقین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو طلب کر فرما کے بلایا، آقا نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ اگر یہ خلعت تمہیں دی جائے تو تم کیا کرو گے؟ عرض کی عدالت۔ سرکار ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا عثمان اگر یہ خلعت تمہیں دی جائے تو تم کیا کرو گے؟ عرض کرتے ہیں صحابہ۔ اب آئیے امام الاولیاء، حاجت روا، مشکل کشا، ابو دعا، مولا المسلمین، مولائے کائنات مولا علی کو بلایا، فرمایا اے علی میرے رب نے جو مجھے یہ خلعت اور نعمت دی ہے اگر تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب میرے ماں باپ قربان ہوں، میں اس کے شکرانے میں اللہ کے بندوں اور اس کے مخلوق کے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا اے علی میرے رب نے مجھ سے یہی فرمایا تھا، لہذا وہ خلعت تمہیں دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طریقت کے جتنے شجرے ہیں سب کے سب کی انتہا علی مرتضیٰ کی ذات ہے، امام الاولیاء ہے۔ اب کوئی اس کو نہیں مانے گا، صلاح کلی نہیں مانے گا، محبوب الہی کا مخالف نہیں مانے گا، بریلویت کا مخالف نہیں مانے گا، کیونکہ بریلوی جو ہے کوئی آدھار کارڈ نہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہم اعتقاداً بریلوی ہیں، اعتقاد ہمارا وہی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے اپنے مشائخ کے صدقے میں بیان کروا دیا، وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارا مذہب ہے، وہی ہمارا مشرب ہے، وہی ہمارا مسلک ہے، وہی ہمارا دین ہے کہ اپنے مشائخ کے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہ کچھ کہا ہے نہ انہیں کہنا تھا، نہ ان کو اپنی طرف سے کچھ کہنے کے لیے میرے آقا غریب نواز نے مقرر ہی کیا تھا۔ خیر اب اعلیٰ حضرت دیکھیے اس روایت کو کیسے بیان کرتے ہیں، قربان جائیں۔ فرماتے نبی رحمت، شفیع امت، رضا باللہ، ہم سب یوں کہیں نبی رحمت، آپ سب میرے ساتھ پڑھیے نبی رحمت، شفیع امت، قضا باللہ عنایت۔ اسے بھی ان خلعتوں سے حصے، کون سے خلعت ہیں جو محبوب الہی نے ذکر کیا، اسے بھی ان خلعتوں سے حصے جو ماں رحمت کے خاص بٹے تھے۔ حضرات اعلیٰ حضرت سرکار نے 30ویں حصے میں مسئلہ نمبر 36، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ 6 کی گنتی نہ بھولوں، یاد رکھیے گا پورا رسالہ معراج شریف پر لکھا اور ایک سائل کے سوال کے جواب، اور اگر کوئی منظوم معراج شریف منظوم فتویٰ پڑھنا چاہے تو پورا قصیدہ معراجیہ جس کا مطلب ابھی آپ نے سنا وہ جانتے ہیں آپ اردو کا کتنا عظیم جملہ ہے۔ آپ کہیں وہ اجمیر شریف، بڑی بھائی کہیں گے جہاں غریب نواز کا آستانہ ہے، پھر ہمارے امام صاحب کہیں وہ اجمیر شریف، وہ کہیں جہاں کے لیے اللہ کے محبوب نے جس شہر کو غریب نواز کے لیے پسند کیا،
آپ کہیں وہ اجمیر شریف، وہ تو ایسا جملہ ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سروری کشور دنیا کے بادشاہ نہیں، صرف آسمان کے بادشاہ نہیں، چاند و سورج کے بادشاہ نہیں، رسالت سب سے عظیم منصب ہے۔ اور کشور کہتے ہیں ملک کو، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ انبیاء تاجدار کونین ہیں اور سارے نبیوں کا سلطان و والا نبی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرورِ کشور رسالت، وہ سرورِ کشور رسالت ہے۔ کون ہے؟ جو عرش پہ جلوہ کر رہے تھے۔ اسی معراج شریف کے تعلق سے حضور محبوب الہی سرکار نے فرمایا معراج ہے، پھر عروج ہے، پھر معراج ہے۔ عروج کیا ہے؟ بس بالکل آخری مرحلے میں گفتگو گھبراہی۔ عروج یہ ہے کہ جب سرکار سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اور جس کو شیخ سعدی رضی اللہ عنہ نے بہت مشہور مصرع ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ سید الملائکہ علیہ السلام نے عرض کیا حضور میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سرکار نے فرمایا پورا واقعہ حضرت ساجد قدسہ سے نے لکھا کہ یہاں تک میرے ساتھ ساتھ رہے، اب نہیں جاؤ گے؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر یک سرے موئے برتر پڑا فروغ تجلا بسو سکتا، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ گیا حضور تو تجلی الہی میرے بالوں پر جلا کے راکھ کر دیں گے، میں نہیں چل سکتا۔ تب سرکار نے وہاں فرمایا جب وہ شیخ الانبیاء خلیل کبریا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل امین نے کب پوچھا تھا جانتے ہو؟ جب نارے نمرود میں نمرودی سرکار خلیل علیہ السلام کو ڈالنا چاہتے تھے تو حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ خلیل ہوئے، عرض کیا تھا اللہ کا حاجت، کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ تو سرکار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حاجت میرا رب پوری فرمانے والا بہت ہے، تم سے کوئی حاجت نہیں۔ وہ اس نعمت کا، اس احسان کا مدمہ خلیل کبریا کے شہزادے امام الانبیاء نے سدرہ میں دے دیا، کہا جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ وہ خلیل تھے، انہوں نے کہا تم سے مجھے کوئی حاجت نہیں مگر یہ حبیب جا رہے ہیں۔ سید الملائکہ نے عرض کیا حضور ایک حاجت ہے، وہ اس لیے کہ محبوب اگر راضی ہو گیا تو سب راضی ہوتے ہیں، اور محبوب کو اس امت سے کتنا لگاؤ ہے۔ سید الملائکہ علیہ السلام جو رسول الملائکہ میں رسول ہے اس کو جانتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا حضور ایک حاجت ہے اپنے رب سے، مجھے یہ پروانہ مل جائے، آپ عطا کروا دیں اجازت کی جب آپ کی یہ امت قیامت کے دن پل صراط سے گزرے تو میں اس امت کے پاؤں کے نیچے اپنے پر نشان۔ آپ سمجھتے ہیں ہم اور آپ ہوں گے جو صغیرہ کبیرہ سے بھی نہیں بچتے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی، ارے وہ اللہ کے محبوب کے وہ عاشقین ہیں کہ جیسے امام العاشقین صدیق اکبر، امیر المؤمنین صدیق اکبر، یہ میں نہیں کہتا، یہ سرکار نیاز بے نیاز چشتی بریلوی مولانا فخر پاک کے خلیفہ ارشد اپنی منقبت میں کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں منقبت عرض کی مختصر یہ جبریل امین علیہ السلام نے جب تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ جبریل میں یہ حاجت پوری نہیں کروا پاؤں گا، حاجت پوری ہو گئی، مگر وہاں میرے آدھا ایسا عقب سکھاتے ہیں آدھا کہ کہاں تو، کہاں تیرے یہ گندے نکمے پاؤں، کہاں سید الملائکہ کے پر، اور پھر ہم قیامت میں سید الملائکہ کا احسان کیوں اٹھائیں؟
ہمیں تو آپ ہی کا احسان چاہیے میرے آقا. تو آقا سے عرض کرتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. یعنی ایسے اتار دیجئے حضور, ایسے اتار دیجئے کہ سرکار جبریل علیہ السلام کے پر کی کوئی جہنم کے پر کو پتہ ہی نہ چلے کہ امت مصطفیٰ کب گزر گئے. حضرات اسی لیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو ان کے علم نے اعلیٰ حضرت نہیں بنایا, ان کے ادب نے اعلیٰ حضرت بنایا. لہذا سنیو, قابل سے بچو. کس سے بچو؟ قابل سے. قابلیت سے لوگ متاثر ہیں, مقبولوں کا دامن تھامے رہو. مقبول چاہیے ہم کو, کوئی قابل نہیں چاہیے. لہذا معزز سامعین کرام, اب معراج شریف ہے, مصطفیٰ جان رحمت بلاکر السلام شفعی بزمِ ہدایت السلام معراج شریف میں کیا کیا نعمتیں ملی. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. مفہوم آیت پیش کر رہا ہوں, ترجمہ تو وہ پھر کنز الایمان میں دیکھیے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, بس وحی کی, بس دل میں ڈالا, بس رازوں کو القاء کیا, دست قدرت سینے مصطفیٰ پہ رکھا. اِلَىٰ عَبْدِهِ, اپنے بندے کی طرف اوحا. اسی لیے کسی نے صحیح کہا ہے کہ میان عاشق و معشوق و عزیز کرامن کاتبین خبر نیز, کہ محبوب و محب کے درمیان, عاشق و معشوق کے درمیان ایسے راز ہیں کہ کرامن کاتبین بھی بے خبر ہیں. ہو سکتا ہے کہ بیچارہ پڑھا لکھا آدمی, کیونکہ آج کل مفتی بہت ہو گئے, ہم تو بھیا مستفتی بھی نہیں ہو پائے, ہمیں تو سوال کرنے کے بھی آداب نہیں آتے. بس زندگی میں اپنا دین بچانے کے لیے ایک اعلیٰ حضرت اور بس اعلیٰ حضرت, باقی ہم کچھ نہیں جانتے. تو آج کل مفتی کہیں گے صاحب کرامن کاتبین کو بے خبر کہہ دیا, تو پہلے مصرع دیکھ لو, میان عاشق و معشوق و عزیز. عاشق و معشوق کے درمیان ایسے رمز ہیں, ایسے بھید ہیں کہ کرامن کاتبین کو خبر نہیں, کیونکہ کرامن کاتبین ہمارے اعمال سے باخبر ہیں. قرآن مجید خود فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو, لیکن جو تم سوچتے ہو وہ تم نہیں جانتے. سوچنا نہیں جانتے قرآن سے ثابت ہے, کرنا جانتے ہیں وہ لکھتے ہیں. سوچنے کو کون جانتا ہے؟ مصطفیٰ جانتے ہیں. مصطفیٰ کی عطا سے غوث اعظم جانتے ہیں, غریب نواز جانتے ہیں, معشوق ربانی جانتے ہیں, اولیاء کرام جانتے ہیں. اسی لیے کسی نے خوب کہا کبھی کبھی تو ایسی رسائی دیتا ہے, کبھی کبھی تو ایسی رسائی دیتا ہے, میں سوچتا ہوں تو اس کو سنائی دیتا ہے. اور سنو اعلیٰ حضرت جو میرے لیے اتھینٹک ہیں, آنکھ بند کر کے غور فرماتے ہیں, فریاد امتی جو کرے حال سہار میں. اس میں زبان کی قید ہے. آج تو افسوس ہے کہ بیچاری یہ بھولی بھالے سنی بارگاہوں میں پہنچتے ہیں, اور ہم جیسے لٹیرے جو بارگاہوں میں بیٹھے ہیں درخواست دیجیے, اپلیکیشن لکھ دیجیے, کاغذ قلم لے لیجیے, بتائیے میں آپ کی اپلیکیشن لکھوں کیا کیا بات ہے. ابے الو کے پٹھے, جاہل کی دھول, جو اللہ کا ولی میرے اپلیکیشن کو اپنے مزار کے باہر کر لے گا, خدا کی قسم اللہ کا ولی میرے دل کے بھید کو بھی جانے گا. کیا سمجھتے ہو تم ان سنیوں کا راز فاش کرنا چاہتے, آؤٹ کرنا چاہتے, کیونکہ کوئی جا کے معشوق ربانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بولے گا اس کا راز, بلکہ حکم یہ ہے کہ اعلان گناہ بھی گناہ ہے. یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی وتر کی نماز جس کا صحیح تلفظ ہے وتر, کیونکہ قرآن مجید کا ارشاد ہے اصح اللغت قرآن عظیم ہے, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر.
لیکن خصوصیت میں فطر کہا جاتا اور یہ بھی جائز ہے لغت ہے. تو کل فطر کسی کی قضا ہو گئی ہو دن میں پڑھ رہا ہو تو دعائے قنوت سے پہلے جو اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے حکم شریعت یہ کہ وہ ہاتھ نہ اٹھائے, اللہ اکبر کہے آہستہ سے, کیونکہ ہاتھ اٹھائے گا تو آپ ہی سمجھ لے گا کہ 12 بجے دن میں ارشاد احمد عشاء کی قضا پڑھ رہا ہے کیا. لیکن آپ کو غیر مقلد ان کی تو بے لگام ہے, بے لگام. اور ہمارا تو حال یہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پڑتا تیرا. کوئی قادری ہے, کوئی چشتی ہے, کوئی نقشبندی ہے, کوئی سہروردی ہے, کوئی حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. ہم تو انشاءاللہ اپنے اماموں کے ساتھ قیامت میں بلائے جائیں گے, کیونکہ ہم نہیں کہتے یہ وعدہ کرم ہے. کیا ہے وعدہ کرم؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. اب قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس لیے جس کو اپنا امام ہونا ہے وہ اس کے ساتھ بلایا جائے گا. لہٰذا معزز صاحبین کرام سب جانتے ہیں نماز معراج المومنین ہے, مگر یہ وہابی دیوبندی جو مرتد ہے, جو مومنین ہے, اس کے لیے معراج ہے. ایسا محبوب بھی کہیں سنا کہ معراج میں جائیں اور تحفے میں لا کے اپنی امت کو معراج عطا کر دیں؟ ایسا محبوب بھی کوئی سنا دیکھا ہے؟ یہی میرا آقا, یہی میرے مولا, یہی میرے مالک, یہی محبوب کبریا ہے, یہی مالک کونین ہے. کہ بہت مشکل ہے کہ اگر آپ کو کوئی پوسٹ مل جائے, کوئی پدوی مل جائے, کوئی منصب مل جائے اور آپ وہی منصب اپنے دوسرے غلام کو نہیں دے پاتے. مثلا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس ورنگل شریف کا ذمہ دار بنا دیا جائے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے, کلکٹر ہے تو وہ اپنے کسی ماتحت کو فوراً کلکٹر نہیں کرتا. واہ کیا بات ہے, ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی, سربراہ تم پہ کروڑوں درود. ہم خطا کار امت کو ایسا نوازا کہ میں معراج میں جا رہا ہوں, معراج سے آؤں گا تو تمہارے لیے بھی تحفے میں معراج لاؤں گا. چاہے اس کو تحفے میں رکھو, چاہے نہ رکھو, خود پچھتاؤ گے. لہٰذا بخشش کا دار و مدار ایمان پر ہے, اعمال پر نہیں ہے. لہٰذا جس رسالے کا حوالہ دیا ہے وہ بھی پڑھیے, قصیدہ معراجیہ پڑھیے, فوائد الفوائد شریف کی بس آخری بات بیان کر کے اور گفتگو انشاءاللہ, کیونکہ میرے خیال میں 2 بجنے والے ہوں گے. 1:30 بجے ہمارے مشائخ نے تو الحمدللہ رب العالمین دیکھیے 19 فروری کو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, کیونکہ 12 بجے بعد 19 تھی بھیا. اسی لیے ہمارے یہاں کا کوئی دین کے احکام کا کوئی تعلق انگریزی تاریخ سے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کیا اعلیٰ حضرت کہاں کیوں نہ جاتا ہے یار, کس نے پوچھا اس کو, اگر ہم کرسمس منائیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے منائے, میلاد منائے, تو اس کا مقصد یہ تھا اس وہابی کا کہ اگر اعلیٰ حضرت یہ کہہ کہ یہ حرام ہے, یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے, تو ہم یہ اس کو اعلیٰ حضرت کو لکھیں گے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد منانا منع ہے تو نبی کی میلاد کرنا کب جائز ہوگا. یہ اس کا اندر کا مقصد اعلیٰ حضرت فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ چاند کے حساب سے ثابت کا ہو جائے تو چونکہ اسلام کے سارے احکام چاند پر ہیں تو ضرور مناؤ. دنیا کی کوئی طاقت سرکار کلمت اللہ, روح اللہ, سرکار عیسیٰ علی حبیبنا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ چاند کے حساب سے بتائی. اور ہمارے آقا کی تاریخ کا تو یہ عالم ہے کہ جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ سلام. ہمارے چاند کا کیا ہے جس نے کروڑوں چاند پیدا کر دیے, جس کے ایک اشارے سے چاند نے اپنا سینہ چیر دیا. اصل میں عشق
آخری بات میں وہی کرنے جا رہا تھا، عشق جو ہے یہ بے دلیل مانتا ہے، بے دلیل مانتا ہے، اور عقل دلیل چاہتی ہے، تو عقل والا مسلمان نہیں ہوتا، عشق والا مسلمان ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف سے ہم غلاموں کی طرف جلوہ فرما ہوتے ہیں، آپ کہیں گے صاحب یہ کیا تو اعلیٰ حضور کی شان ہے، کتنی مشہور حدیث پاک بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، غریب نواز کا کرم ہے، وہ آپ کی طبیعت ہے اور آپ کا ذوق ہے کہ سن پائے گا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ نور کے قریب پہنچی اور دستک دیا، سرکار نے فرمایا کون؟ عرض کرتی عائشہ رضی اللہ عنہا، سرکار نے فرمایا کون عائشہ؟ عرض کرتی ہیں بنت ابو بکر، فرمایا کون ابو بکر؟ عرض کرتی ہے صاحب محمد، فرمایا کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی دیر میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب فرما ہو گئے، ان کی شان مبارک پر ہاتھ رکھا، پیچھے کر دیا، تب سرکار جب اس عالم میں تشریف لائے تو فرمایا کہ دیکھو میرے اور خدا کے درمیان ایسا وقت آنا ہے کہ جہاں کسی رسول اور فرشتے کو بھی گزر نہیں ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی سرورے ہر رسول و ولی، نبی رازدار معارف ہے، ایسا وقت آتا ہے لہذا سنیو۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب ابو جہل نے خبر دی تو وہ آنکھوں کا تھا، اس نے ابھی ہم لوگ نے نا اس نے میراج النبی کیا، تو وہابی غیر مقلد جو ہی جشن سے چڑھتا ہے میلاد النبی معراج النبی، کیونکہ یہ عاشق ہے کہ کون آنے گا، تو یہ مذاق اڑاتا ہے سنیوں کا، اے معراج النبی۔ اگر میں آپ سے آپ کے 200 سال پہلے کہہ دیتا کہ اجمیر شریف سے دن کے 3:30 بجے بعد نماز جمعہ میں روانہ ہوا اور ٹرین 2 گھنٹے لیٹ تھی اور رات میں 11 بجے مرکز شریف پہنچ گیا تو 200 سال پہلے کوئی مان لے، مگر وہ محمد تو دیکھ کے مانتا ہے، ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں، مصطفیٰ کہتے جاتے ہیں اور ہم مانتے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب ابو جہل نے خبر دی، مذاق کرتے ہوئے خبر دی، مذاق اڑاتے ہوئے خبر دی، ابو بکر کچھ سنا ہے؟ آپ خاموش ہیں، کہا تو تمہارے ساتھی تمہارے دوست جن پر تم سب کچھ قربان کرتے ہو محمد تو نام لیتے ہی نہیں تھا، وہ اپنے موقف کا اتنا حدیث تھا، اسی لیے ابو جہل کہ اس نے سرکار کا نام پاک کبھی محمد کہہ کے نہیں لیا۔ یاد آئے سنیو، روایت جب بھی کوئی بیان کیا کرو اپنی زبان میں بیان کیا کرو تو ہمیشہ ادب کے ساتھ بیان کیا کرو، رٹا مت کرو، رٹنا غلط ہے۔ روایت اپنی زبان میں ادب سے، ہاں اگر عربی پڑھ رہے ہو وہی کی وہی روایت میں پڑھ رہے ہو تو حدیث کریمہ کی کوئی کتاب عربی میں پڑھ رہے ہو تو جو روایت جس طرح بس آپ وہ پڑھتے ہیں اس کے آگے اپنی زبان جب استعمال کرتے ہیں۔ عاشق باادب ہوتا ہے، عاشق باادب ہوتا ہے، اور بے ادب کون ہوتا ہے؟ دشمن۔ یہ جو قابل لوگ ہیں نا یہ بے ادب ہو گئے، مقبول کبھی بے ادب نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت مقبول خدا ہیں، غریب نواز نے انہیں مقبول کر دیا، محبوب الہی نے انہیں مقبول کر دیا ان کی ادب کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ آپ دیکھیے کہ نبی رازدار مع اللہ کی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ شرف کہ قطع ہے نسبتیں، وہ شرف ہے کہ ساری نسبت قطع ختم، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ مکین ہے نہ مکان ہے۔ سیدھے تو اعلیٰ حضرت نے ایک اس سے پہلے والی بات والے شعر میں کہا وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ تو لا مکان تو حضور کا مکان ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا، وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ ایک صاحب نے کہا
کہ یہودیوں کے دیش امریکہ میں ایک صاحب کو بڑا انعام دیا گیا کیونکہ اس نے اپنا ریسرچ کیا ہے کہ جہاں کچھ نہیں وہاں ایک روشنی دیکھی گئی. تو میں نے کہا اتنا بڑا انعام اس کو دیا، کم سے کم کچھ یہی کر دیتا کہ اعلیٰ حضرت کی ساری چھپی ہوئی کتابیں اور چھپی ہوئی کتابوں کو چھاپ دیتا. اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں کہ لا مکان تک اجالا ہے کس کا؟ وہ ہے اجالا تو اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. لہذا سنیو وہ شرف کے قطع ہے نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. کوئی کہہ لے یا سو امید سے، کوئی نا امیدی سے کہہ لے وہ کہیں سب نا امید. کہاں گئے محبوب، کہاں محبوب، کہاں محبوب. کوئی کہہ دے یا سو امید سے وہ کہیں نہیں، یا سے کہو کہیں نہیں، وہ کہاں نہیں، وہ تو ہر جگہ ہوتے تھے. پیارا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و سنیت دے رکھے. شب معراج میں جو تحفہ حضور لائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے، مومن رکھے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا. میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور محبوب الہی سرکار سے فوائد الفؤاد شریف کو جنہوں نے جمع کیا، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا فوائد الفؤاد شریف میں کہ حضور سرکار جب معراج میں تشریف لے گئے تو یہ عرش و کرسی لاہور قلم یہ سب جگہ حضور تشریف لے گئے تھے، یہ سب کچھ حضور کے پاس آ گیا. ہائے ہائے ہائے. محبوب الہی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ جن کے رتبے ہیں سلام تو سلام مشکل ہے، کہا اگر یہ مان لیا جائے جب تو معراج کی عظمت کی کوئی امتحان ہے. تو ہم نے وہ بھی بیان کر دیا چھوٹی بھیا میں چشتی ہو فوائد شریف پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں. ترجمے پر نہیں، مترجم کچھ اپنے کچھ کھلا دے تو اس میں نہیں. فوائد شریف سرکار حسن علی سجزی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جمع فرمایا اور اس کے مخطوط مبارکہ کی نقل در نقل فارسی میں موجود ہے. ترجمہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کتاب کا وجود ثانی ہے. اگر مترجم سنی ہے، خوش عقیدہ ہے، صحیح العقیدہ ہے تو خدا کی قسم وہ ہمارے مشائخ کے ترجمے میں ان سب باتوں کا لحاظ رکھے گا، ورنہ خدا خیر کرے. لہٰذا سنیو، اگر مجھ سے کوئی دوران گفتگو شرعی غلطی ہوئی ہو تو